کا خزینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، بخشش و مغفرت کا، بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان، اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان، شان رمضان، شان رمضان۔ سامعین، اور اس وقت بریک سے پہلے ہم حضرت علامہ مولانا مفتی احسن نوید نیازی صاحب سے سلمان بھائی نے دریافت کیا تھا، تو انہوں نے آغاز ہی کیا تھا کہ بریک پر ہم گئے، تو میں دوبارہ مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ کچھ فرما رہے تھے۔ جی حضرت، تو میں گزارش کر رہا تھا کیو سلمان ٹی بھائی وی آپ بھی آ کی جائیں۔ حوالے سے اور کیو ٹی وی کی نشریات کے حوالے سے کہ یہاں جو ہے وہ بہت زیادہ مزہ آتا ہے، تو اس کی میں وجوہات بیان کر رہا تھا اور مختلف شخصیات کی بات ہوئی، آپ کا بھی ذکر خیر ہوا، تو بطور خاص میں جو ہے ہوسٹ کا بھی ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ماشاءاللہ جو ہے یہ سید سلمان گل صاحب بھی اور ہمارے رئیس بھائی بھی، دونوں حضرات ماشاءاللہ، ان دونوں کے ساتھ ہی ہم نے کئی پروگرامز کیے اور مستقل کرتے رہتے ہیں۔ دونوں حضرات ہی بہت ماشاءاللہ متین اور سلجھے ہوئے اور بہت عمدہ گفتگو کرتے ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارے سلمان گل صاحب ہیں، یہ تو ویسے بھی ذرا جولی ہیں، حشاش بشاش، ویسی مومن کی صفات میں سے بیان کیا گیا ہے، حشن بشا، امام حسن بصری نے کہا نا کہ حشن بشا مومن ویسی حشاش بشاش ہوتا ہے، ماشاءاللہ بہت ایکٹیو، حشاش بشاش، اور ان کی انرجی دیکھ، انرجیٹک ہیں، ان کی انرجی دیکھ کے ہم بھی جو ہے انرجیٹک رہتے ہیں، ورنہ اگر یہ ڈرائیور خود ہی، جیسے آپ نے کہا کہ ڈرائیور ہیں، تو ڈرائیور خود ہی اگر تھکا ہوا ہوگا تو اس کو دیکھ کے سواریاں بھی جو ہے وہ ان پہ بھی جو ہے نیند طاری ہونی ہے۔ یہ کہ اس پروگرام کی ڈرائیونگ سیٹ ان کے ہاتھ جی، میں، اور مضبوط، اور ماشاءاللہ مضبوط وہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی بات جو ہے ان کو سمجھائی جائے تو اس پہ اڑتے نہیں ہیں، سمجھ جاتے ہیں، جیسے ورنہ بعض اوقات ایسا ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اینکرز ایسے ہوتے ہیں وہ اپنی بات پہ اڑ جاتے ہیں یا بات مانتے نہیں ہیں، یا علماء کی بات کو اہمیت نہیں دیتے، لیکن یہ ماشاءاللہ بہت باادب سعادت مند ہیں دونوں، یہ بھی اور رئیس بھائی بھی، کہ علماء کی بات کو اہمیت دیتے ہیں، احترام دیتے ہیں، اگر علماء کوئی بات سمجھاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اس سے رجوع کر لیتے ہیں اور پھر اس پہ جو ہے وہ اڑتے نہیں ہیں، وہ بات نہیں کرتے۔ اس طرح جو ہے ہمارے ماشاءاللہ علامہ شرجیل احمد خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے، اصل میں جو صاحب فضل ہوتے ہیں نا، تو صاحب فضل کی تعریف کرنی چاہیے، یہ اس لیے ہم تعریف نہیں کر رہے کہ سامنے بیٹھے ہیں تو ایک دوسرے کی جو ہے وہ خوشامد کر رہے ہیں، یہ وہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشامد سے، چاپلوسی سے، ہر قسم کے رذائل سے محفوظ رکھے، یہ وہ نہیں ہے، یہ صرف یہ ہے کہ جو محبتوں کا لین دین، دوسری بات یہ کہ اہل فضل کی جو فضیلت ہے نا وہ تسلیم کرنی چاہیے، اور آج کل اہل فضل اتنے ہیں نہیں، جی اول تو اہل فضل ہیں کم، دوسری بات جو ہوتے ہیں تو اہل فضل عام طور پر تسلیم نہیں کرتے دوسرے کو، کہ جو خود ماہر ہو کسی چیز کا تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کو ایکسیپٹ کرے یا کسی دوسرے کی تعریف کرے، تو اہل فضل ہیں، اہل فضل کی تعریف کرنی چاہیے، جو واقعی اہل فضل ہوتے ہیں وہ اہل فضل کی تعریف ہی کرتے ہیں، اس کے فضل کو، اس کی فضیلت کو، اس کے فن کی مہارت کو مانتے ہیں اور اس کا برملا اظہار کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ یہ بھی بہت اچھے، اور موٹیویشنل اسپیکر کی جو آپ نے بات کی، میں نے خود بھی جو ہے وہ ان کا ایک لیکچر جو ہے وہ اٹینڈ کیا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھے، جو آپ نے کہا نا موٹیویشنل اسپیکنگ تو بہت اچھی کرتے ہیں، یہ اس حوالے سے علامہ لیاقت صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، جی، اور علامہ لیاقت صاحب تو ماشاءاللہ ویسے ہی جو ہے وہ سبحان اللہ، علامہ لیاقت صاحب تو جو ہے باغ و بہار شخصیت ہیں، سدا بہار شخصیت، ایور گرین، ان کے ساتھ تو ہمیشہ ہی جو ہے بیٹھ کے بہت لطف آتا ہے، جب بھی بیٹھتے ہیں بہت عمدہ انداز میں، دائرہ شرح کے اندر جو ہے وہ ہلکا پھلکا ہنسی مزاج جو ہے وہ بھی چلتا رہتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بالکل جو ہے وہ ریزرو ہو کے انتہائی بیٹھے ہیں، سادہ آدمی، سادہ، بالکل سادہ طبیعت کے ہیں، اور وہ بھی جو ایسی ہیں کہ بس جو بات دل میں ہے وہ زبان پہ اچھا یہ رہا افطار میں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی مفتی صاحب ہوں اگر چاہیں تو اگرچہ ظاہر مصروف لوگ ہیں، جیسے چاہیں اپنے آپ کو کہیں نہ کہیں بریک میں ایکٹیو کر لیں، لیکن پوری توجہ نشریات کے موجودہ لوگوں پر، میزبان کے ساتھ انٹریکشن، گفتگو کا آپ کے ساتھ لین دین رہا، اور مطلب حشاش آپ کی والی بات کہ ماحول کو انہوں نے مسکراتا ہوا ہی رکھا۔ بالکل بالکل، بریک کے اندر بھی ایسا کوئی نہیں، ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو نا بریک کے اندر جو ہے نا وہ اپنی الگ دنیا میں مگن ہو، بریک ہوتی ہے تو بھی جو نا ہم ایک دوسرے سے جو ہے گفت و شنید کرتے ہیں، کانٹینٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، اس کے علاوہ دیگر امور پہ بھی بات کرتے ہیں، ہلکا پھلکا ہنسی مزاح بھی ہوتا ہے، لیکن دائرہ شریعت کے اندر۔ اچھا، ہنسی مزاح کے بارے میں یہ وضاحت بھی کر دوں کہ الحمدللہ ہمارے ہاں ذی علم شخصیات ہیں جتنی بھی ہیں، تو جو بھی ہنسی مزاح ہوتا ہے وہ دائرہ شریعت کے اندر ہوتا ہے، کوئی اس کے اندر علم ہوتا ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ سیکھنے کا ملتا ہے دوسرے کو، خاص طور پر جو دوسرے حضرات ہیں وہ اگر غور سے سنیں تو اس میں ان کے سیکھنے کو بہت کچھ مواد ہوتا ہے، تو بالکل فحش اور تفحش نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، تو اسے کوئی جو ہے وہ اس مزاح سے تعبیر نہ کرے ہے، وہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں جو کیا مزاح ہو رہا ہے، یہ دائرہ شرع کے اندر رہ کر ہلکا پھلکا ہنسی مزاح، جیسا کہ خود سرکار عیسیٰ السلام سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام سے بھی ثابت ہے، بڑے بڑے اکابر سے ثابت ہے، یہ اس طرز پہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، علامہ شرجیل احمد خان صاحب
اور ماشاءاللہ جو بھی آپ سے ملا، جس نے بھی آپ کو سنا، اس کو اندازہ ہو گیا ہر ایک آدمی کا اپنا ایک فلیور ہوتا ہے، ایک اپنا ایک کلر ہوتا ہے، اور وہ ماشاءاللہ وہ آئیڈینٹیفائی اسے کروانا نہیں پڑتا، وہ خود ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کو دیکھ کر یہ وہی ہے جو اس انداز سے بات کرتے ہیں۔ تو آپ کا انداز اب دنیا پر یہاں ہو بھی گیا اس پلیٹ فارم کے ذریعے۔ بڑے بڑے وقت کے مفتیان اکرام ماشاءاللہ آپ کو محبت سے یاد کر رہے ہیں، میں بھی آپ کو پتہ ہے کتنی محبت سے یاد کرتا ہوں۔ اوورال اس برس آپ کو نشریات، اچھا میں آج اس لیے اب تک موضوع پہ اس لیے نہیں آیا کہ میں نے کہا کچھ ہم انفارمل ہو کر نشریات سے ریلیٹڈ، اس گیدرنگ سے ریلیٹڈ، ادارے سے ریلیٹڈ بات اس لیے کر لیں، ممکن ہے کل عید ہو جائے اور نہ بھی ہو، تو اس لیے آج کے دن کو آخری سمجھتے ہوئے کیا فرماتے ہیں سوال، کیسا پایا آپ نے کیو ٹی میں آ کر، کیا کچھ محسوس کیا آپ کا یہ اب تک کا سفر 2-4 منٹ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بہت بہت شکریہ سلمان بھائی، سب سے پہلے آپ کا، آپ نے ایکنالجمنٹ کے ساتھ مجھے موقع دیا بات کرنے کا۔ دیکھیں میں یہ عرض کروں گا سلمان بھائی، اور مفتی صاحب بھی تشریف فرمائے اور مفتی احسن نوید صاحب بھی ہیں، کہ اداروں کی جو پہچان ہے، آرگنائزیشنز کی جو پہچان ہے، وہ آرگنائزیشنل کلچر سے ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو وہ تمدن ہے جو دنیا میں نظر آتا ہے، ایک ادارے کا اپنا تمدن، اپنا کلچر ہوتا ہے، صحیح ہے، اور یہی وہ کلچر ہے جس کی وجہ سے اداروں کے اندر ٹیلنٹ برقرار رہتا ہے اور اداروں سے ٹیلنٹ رخصت ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا ایک مینجمنٹ کی کتاب کے اندر، کہ وہاں یہ بات لکھی گئی تھی کہ کبھی کوئی فرد ادارہ چھوڑتا ہے تو وہ ادارے کو نہیں چھوڑتا، وہاں کے سینئرز کو، وہاں کی مینجمنٹ کو چھوڑتا ہے، صحیح، کیونکہ ادارے سے بھی ذات اس کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوتا، معاملہ اصل نہیں میں ہوتا، جو اس کے سینئرز ہوتے ہیں، جو لیڈنگ پوزیشنز پہ ہوتے ہیں، وہاں سے ہی وہ برقرار بھی رہتا ہے، وہیں سے وہ چلا جاتا ہے۔ اچھا یہاں اب خاص بات یہ ہے کہ جو آپ کو کامیابی فرنٹ پہ نظر آ رہی ہے نا کیو ٹی وی کی، تو اس کے پیچھے بیک اینڈ پہ وہ کلچر ہے جو اس کو پروموٹ کر رہا ہے۔ بالکل صحیح، اب یہاں میں بالکل واضح کرنا چاہوں گا اور اس بات کو ایکنالج کروں گا کہ چونکہ میں ابتداً 2012 میں جب آنا ہوا تھا تو رات کے پروگرام اسلام ان فوکس انگلش میں ہوا کرتے تھے، وہ بہت کم پروگرامز تھے، اس کے بعد تقریباً 4-5 سال تک میں نہیں آیا اس کے بعد۔ پھر ونس اگین 2017 میں جب آغاز ہوا آنے کا، اس کے بعد سے اب تک سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو اتفاق یہ بات ہے کہ زیادہ تر پروگرامز جو کرنے کا موقع ملا وہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ موقع ملا، ماشاءاللہ، اور یہ میں آپ کو دل سے بات یہ بتا رہا ہوں کہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کے ساتھ جب جب بیٹھنا ہوا ہے، ہمیشہ شفقت ملی ہے، ہمیشہ اپریسیشن ملی ہے، اور یہی وہ بات ہے جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ کلچر اس کو ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اور پھر مفتی صاحب خود بھی اپنے عمل سے کلچر، جی ظرف کا ہونا، ظرف بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں ہم اثر علماء میں تو آپ کبھی تاریخ پڑھیں، خیر میں تو ہم اثر اس حساب سے بولوں گا نہیں، لیکن یہ ماضی میں چلتا رہا ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ایکنالج کرنا۔ مفتی سہیل صاحب نے بہت شفقتیں دیں، علامہ لیاقت حسین، کیونکہ یہ دونوں بہت سینئر حضرات ہیں، لیڈنگ پوزیشنز پہ ماشاءاللہ، ان دونوں احباب نے، علماء کرام نے مجھے بہت شفقت دی ہے، بہت محبت دی ہے، تو ان سے مجھے شفقتیں ملی ہیں۔ اور پھر دیگر جو پورا پینل رہا جس میں مفتی احسن نوید صاحب ہیں، علامہ اکرام صاحب ہیں، علامہ حافظ اویس صاحب ہیں، مفتی اویس رفیق صاحب ہیں، علامہ اکرام صاحب کا جی، بھی علامہ اکرام صاحب ہیں، بہت اچھے انداز سے مفتی صاحب بھی بڑا اظہار بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو قابلیت سے نوازا ہے۔ تو یہ مفتی قدرت اللہ صاحب ہیں، مفتی اویس رفیق صاحب ہیں، یہ سارے میرے دوستوں کی طرح بالکل ان کے ساتھ سلسلہ رہا۔ ابھی بھی ہم پیچھے بیٹھتے ہیں تو ایک دوستی والی کیفیت ہوتی ہے، کیونکہ مفتی صاحب سینئر ہے، ظاہر سی بات ہے، وہ دوستانہ استانہ تو نہیں ہوتا، تو حضرت سے ہمیشہ شفقت ملی ہے، محبت ملی ہے، علامہ صاحب سے، اور دوستوں سے دوستی ملی ہے الحمدللہ۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جذبہ بڑھتا ہے، آپ کی انرجی بڑھتی ہے۔ اور میں یہ بھی یہاں پر واضح کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں جب آپ کو مقصد سے پیار ہوتا ہے نا تو پھر آپ خود موقع دے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کے پیش نظر افراد نہیں، مقصد ہوتا ہے کہ اس کی بات سے اگر اسلام کی کوئی بات بہترین انداز سے سامنے آ جاتی ہے تو ہماری بھی کامیابی ہے۔ صحیح، مفتی صاحب کی زبانی، احسن نوید صاحب کی زبانی، مفتی صاحب کی زبانی کوئی بات اگر آتی ہے تو مجھے خوشی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ اسلام کی بات میں پاور آئی ہے، بالکل صحیح، تو یہ بڑی بات ہوتی ہے، اس کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے، اور یہ بات کلیئر ریفلیکشن ہوتی ہے کہ آپ کو مقصد دین سے محبت ہے، واہ، مقصد دین سے محبت ہے، اس کے لیے آپ ظرف بھی بڑا رکھتے ہیں، محبت بھی فرماتے ہیں، شفقت بھی فرماتے ہیں، تو یہ آئیڈیل کنڈیشن ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو اقبال نے یوں بیان کیا کہ ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمیں والے، ایک عمر میں نہ سمجھے اس کو زمیں والے، جو بات پا گئے ہم تھوڑی سی زندگی میں، ہیں جذبے باہمی سے قائم نظام سارے، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں، کیا کہنا، پوشیدہ ہے یہ نقطہ تاروں کی زندگی میں۔ اور ایک بات سے فیڈ کروں گا آپ کی اجازت سے، مفتی صاحب نے جو ریفرنس دیا کہ جو ثانیہ ہوا
یقیناً ہر آنکھ پرنم ہے. میں یہ یہاں پر کہوں گا کہ ہمیں ہمیشہ قرآن و سنت میں بات سمجھائی گئی ہے, سکھائی گئی ہے کہ ہمیں کبھی مشکلات کو, مصائب کو طلب نہیں کرنا ہے مولا ہم پہ مصیبت طاری کر دے, ہمیں مشکل نہیں. ہمیں یہ کہ ہم ہمیشہ یہ دعا کریں مولا ہم پر اتنا بوجھ ڈالنا جتنی ہم اٹھا سکیں, جو ہماری طاقت نہ ہو ایسا بوجھ ہم پر نہ ڈالنا. تو اللہ رب العزت کی ذات سے ہمیشہ رحمت مانگنی چاہیے, ہمیشہ اس کا کرم مانگنا چاہیے, مشکلات نہیں مانگنی چاہیے. اس لیے مفتی صاحب کی پوری گفتگو میں آپ نے سنا کہ مفتی صاحب نے دعا فرمائی کہ یہ معاملات پھر سے مولا ہم پر نہ آئے اور اگلا رمضان جو ہو ایک بہترین انداز سے ہمارا گزرے. بہت خوب علامہ صاحب, آپ بھی مفتی صاحب, آپ سب مبارکباد کے موسم. مجھے آج مفتی سہیل صاحب کی اور علامہ لیاقت صاحب کی وہ بات بہت زیادہ, اس وقت آپ یقین کریں تھوڑا سا پھر وہ دکھ بھی ہوتا ہے ایسی بات سے, لیکن خوشی اور ظرف کا کیا کہنا کہ حضرت نے کہا کہ ہم نے دیکھ لیا ایسے ایسے ماشاءاللہ علماء ہیں, اللہ نہ کرے ہم ہوں نہ ہوں, ہمیں پتہ ہے کہ پیچھے ہمارے الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ایسے ایسے علماء تیار ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ان کی بھی, یہ جو علماء ہیں آنے والے اور ہم سب کی بھی دکھ اس بات میں یہ ہے کہ حضرت کا ہم ہو نہ ہو, اور ہم تو ہمیشہ یہ خوشی شامل کریں کہ ہمیشہ حضرت کی سرپرستی ہمارے ساتھ رہے اور ہمیشہ یہ حضرات ہمارے سروں پر رہیں. یہ ان کا ظرف ہے, ان کی شفقت ہے کہ یہ ہر ایک کو شفقت کے دائرے میں لیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں. سلمان بھائی, کسی کا ایک بہت اچھا عالم دین ہونا, ایک بہترین قسم کا مدرس ہونا, فقیہ ہونا, محدث ہونا, مفسر ہونا, یہ اور چیز ہے. لیکن میڈیا کے مزاج کو سمجھنا یہ اور چیز ہے. صحیح بات, ٹھیک ہے نا. تو ہم یہ اس دو لیے الگ الگ کہتے ہیں بات. ہاں یہ بالکل علیحدہ بات ہے. بالکل علیحدہ دنیا میں ہے میڈیا. کئیوں کو جانتا ہوں کہ جو ہم سے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, یعنی ہم ان کے سامنے قبلہ مفتی صاحب کچھ بھی نہیں ہیں, لیکن ان کو اگر میڈیا پر بٹھائیں تو وہ بیچارے بول نہیں سکیں گے. ہاں, اور پھر لیکن وہ اپنے تخت کے شہنشاہ ہیں وہ. صحیح. جی جب آپ تدریس کی بات کریں تو ان سے بڑھ کے کوئی بھی نہیں ہے. تو اس دور میں میڈیا ایک ایسا فورم ہے کہ آپ کسی دارالعلوم میں, کسی مسجد میں کہیں بیٹھ کر تدریس یا خطاب کر رہے ہیں تو چند سو یا سینکڑوں لوگ یا ہزاروں لوگ سن رہے ہیں. لیکن میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں سے بیک وقت لاکھوں کروڑوں لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں. تو اس وقت یہ فورم بھی اس انداز سے چلتا رہنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے افراد تیار کرنے بھی چاہیے اور کرنے بھی ہوں گے کہ جو اس کام کو آگے بڑھائیں. بالکل صحیح ہے. مفتی صاحب چند جملے ہم اس پہ لے لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہوئے, آگے کالز کا بھی سیگمنٹ آنے والا ہے تو کچھ میں اس پہ بات کر لیتا ہوں رخصت رمضان پہ آپ لوگوں سے جاتے رہتے تینوں سے. تو یہ بتائیے کہ ایک سوال بنتا ہے رمضان نے ہمیں کیا دیا. اچھا, اب اس کو زو مانی دونوں پہلوؤں سے آپ اس کو جواب عطا کیجئے. ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جو میں سمجھتا ہوں وہ حضور نے جن کے لیے کہا نا ناک خاک آلود ہو, اسی زمرے میں آتے ہیں کہ رمضان نے ہمیں کیا دیا. اور ایک یہ کہ سبق سیکھنے کے لیے طالب علم استاد سے کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین سے بھی کہتے ہیں کیا دیا آپ نے. ہاں بالکل صحیح. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اساتذہ سے بھی کہتے ہیں آپ نے کہہ دیا ہمیں. صحیح بات, جو کچھ ہے ہمیں. صحیح بات. یہ بڑے نااہل قسم کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں نا کہ رمضان نے ہمیں کیا دیا. اچھا, ایک طالب علم کہتا ہے استاد سے, جیسے میں اپنے استاد سے مفتی صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ مفتی صاحب رمضان نے ہمیں کیا کچھ دیا ہے. اچھا, اور ایک وہ میں سمجھ مثبت اور منفی دونوں باتوں کو سامنے رکھ کے جواب دیں. جی, ایک تو پہلو میں نے ذکر کر دیا, اور ایک یہ ہے کہ رمضان نے ہمیں کیا کیا دیا ہے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا, کیا دیا ہے. ایک ظاہر ہے کہ ایک کسی استاد سے, کسی سے اپنے علم میں اضافے کے لیے سوال کرنا, یہ تو بہت اچھی بات ہے. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, یہ تو بالکل قرآن کا حکم ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر جب مہمان آتا ہے نا تو ہمیں اس میں فیاضی اختیار کرنی چاہیے, سخاوت اختیار کرنی چاہیے, لیکن دل چھوٹا ہوتا ہے کہ یار یہ مہمان آئے گا میں اپنا پورا کہاں سے کروں گا. صحیح. ہاں, یہ 3 دن رہے گا, 4 دن رہے گا, تو یار یہ مجھے تو بہت زیادہ اس میں خرچ کرنا پڑے گا. یہ وہی سلسلہ تو نہیں یعیدکم الفقر والا. ہاں وہی تو نہیں. جی الشیطان یعیدکم الفقر, کہ وہ تمہیں فقر کا وعدہ دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے. تو اب یہ دل بیٹھتا ہے, خاص طور پر کوئی کنجوس ہونا اس کو سب سے پہلے یہی فکر ہوتی ہے کہ یہ آئے گا, میں چائے
یہ کیا کیا مجھے دینا پڑے گا یار. ایک آدھ کا تو ذکر ہے ہمارے آس پاس، جی وہ جی کہتے جی ہیں وہ ایک کولڈ ڈرنک کے لیے بھی وہ پریشان. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے، سب کو سخاوت عطا فرمائے. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے، لیکن جو سخی ہے وہ کہتا ہے 10 مہمان لے آؤ یار، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرے لیے سعادت ہاں، کھانے کا ٹائم ہو نہ ہو وہ آپ سے کھانا کھاؤ، کچھ نہ کچھ کھاؤ. اور جو بخیل ہوگا نا، جو نہیں دیتا ہوگا، تو کھانے کے ٹائم پوچھے گا چائے پیو گے. ہاں وہ بھی بڑے جاتے ہاں چائے پلا رہے ہوں گے نا گھر جانے کے لیے، چائے پی لیتے ہیں. ہاں چائے پی لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں. مصروف ہیں اب آپ. لیکن عام طور پر جو بخیل لوگ ہیں یا جو عام لوگ ہیں، جب کوئی مہمان آتا ہے تو تھوڑا سا پریشان ہو جاتے ہیں. لیکن یہ مہمان تو ہمیں پریشان نہیں کر کے گیا، یہ تو ہمیں کیا یہ مہمان تو ہمیں دینے کے لیے آیا ہے. حالانکہ اس میں بھی ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمان آتا ہے تو وہ اپنا نصیب لے کر آتا ہے، وہ تمہیں کھا کر نہیں جاتا، تمہیں دے کر جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ جب وہ رخصت ہوتا ہے نا تو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کچھ عطا فرماتا ہے تمہارا تصور بھی نہیں ہوتا. لیکن ظاہری طور پر میں یہ بات کر رہا ہوں، یہاں پر یہ مہمان اللہ تعالیٰ کا مہمان ہے اور اس نے بھیجا ہے. سال میں ایک مرتبہ اس مہمان کو بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندوں کے پاس جاؤ، دیکھو تو صحیح وہ تمہاری مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں. اب یہ مہمان ہمیں کیا کچھ دے رہا ہے کہ اگر اس مہمان کے آنے کے بعد اگر آپ نے ایک نفل ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مہمان آپ کو فرض کا ثواب عطا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں عطا فرما رہا ہے. آپ نے فرض ادا کیا تو 70 فرائض کا ثواب عطا فرما رہا ہے. پھر ایک گھڑی، ایک لمحہ بخشش کا لٹانا، کہ بخشش کے خزانے، رحمتوں کے خزانے آپ پر نچھاور کیے جا رہے ہیں. پھر ہر افطار کے وقت دعاؤں کی قبولیت کہ دعا رد نہیں ہوتی. افطار کے وقت پتہ نہیں کتنے 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ مہمان دے ہی دے رہا ہے. آپ سو رہے ہو تب بھی دے رہا ہے، آپ جاگ رہے ہو تب بھی دے رہا ہے، آپ افطار کر رہے ہو، سحری کر رہے ہو تب بھی آپ کو عطا کر رہا ہے. اور پھر آخری رات ہو سکتا ہے کہ یہ رات ہو، ہو سکتا ہے یہ رات ہو جسے ہم لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ. اچھا پھر درمیان میں تاقرات شب قدر 1000 مہینوں سے افضل، اللہ اکبر. پھر آخری رات آتی ہے نا تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتا ہے اس مزدور کی کیا مزدوری، جس نے پورے مہینے مزدوری کی ہو. تو فرشتے عرض کرتے ہیں مولا مزدور کو تو مزدوری ملنی چاہیے. تو فرمایا گواہ رہنا میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. یہ ماہ رمضان ہمیں دے رہا ہے. جو بندہ قیام میں ہو، لیلۃ الجائزہ جو اللہ کے تو ماہ رمضان تو کیا کچھ دے کے چلا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ نے ہم نے کیا دیا، ہم نے کیا دیا اور ہم نے اس سے کیا لیا. یہ دینے تو آیا تھا، ہم نے لیا کیا کچھ. بہرحال ناظرین کرام ایک بریک کے بعد انشاءاللہ رخصت رمضان سے متعلق کچھ مفتی حسن نوید صاحب سے اور کچھ علامہ شرجیل صاحب سے بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ کا والہانہ خیر مقدم ہے اور ARYQ TV پر آج رخصت رمضان سے ریلیٹڈ ہم کچھ بات کر رہے ہیں. کچھ نشریات سے متعلق ہم نے علماء کرام سے گفتگو کی اور ساتھ ہی ساتھ بتاتا چلوں کہ فتح پور سیکری حضرت سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نگر، ان کا سالانہ آج عرس کا معاملہ ہے. تو میں پورے عالم اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ وہی سلیم الدین چشتی ہیں، حضرت سلیم الدین چشتی، جو کہ شہنشاہ اکبر کے دور میں ہوا کرتے تھے. اور اکبر کو جن کی دعاؤں اور جن کی ترغیب دلانے پر اولاد کا اللہ رب العزت نے تحفہ عطا کیا تھا. جہانگیر کے مرشد بھی، جہانگیر کے مرشد بھی ہیں. جی، جہانگیر کے مرشد بھی سلیم الدین چشتی، اور اکبر ان سے فیض، شہنشاہ اکبر ان سے فیض یافتہ تھے. اور ان کے بیٹے جب ان کی اولاد ہوئی تو انہوں نے ان کا نام سلیم رکھا تھا، حضرت کے تعلق اور نسبت کو پیش نظر رکھتے ہوئے. تو حضرت سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو سجادے ہیں، پر پوتے ہیں، اور یہ خانوادہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خانوادہ ہے. بابا صاحب ان سب کے جد امجد ہیں. وہ حضرت پیر زادہ ایاز چشتی، ایاز الدین چشتی دامت برکاتہم العالیہ، المعروف رئیس میاں چشتی فتح پور سیکری والے، ان کی سرپرستی میں کل شب یہ جو ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی مختص مقامات پہ اس عرس کی محافل، روحانی محافلوں کا انتظام ہوا. میں حضرت سلیم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کچھ پڑھیں اور ہدیہ کریں، انہیں اصال کریں. اللہ رب العزت ان کے صدقے میں ہم سبھی کی مغفرت فرمائے. رمضان المبارک سے متعلق میں مفتی حسن نوید نیازی صاحب، میں نے حضرت سے بات کی رمضان نے ہمیں کیا دیا، اور دونوں صورتوں میں ہم نے سنا.
رمضان سے ہم نے کیا سیکھا؟ کیونکہ یہ ایک لرننگ، ایک ریفریشر کورس ہے میرے حساب سے پورے 11 مہینوں پر. کیا فرماتے ہیں ہم نے کیا سیکھا رمضان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. رمضان المبارک بہترین ٹیوٹر ہے. رمضان شریف ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ سکھاتا تو بہت کچھ ہے، لیکن جو سب سے بنیادی بات، جو بیسک چیز ہے وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک ہمیں ضبط نفس سکھاتا ہے، سیلف کنٹرول. تو یہ جو ضبط نفس ہے، یہ ضبط نفس دینی طور پر بھی ہمارے لیے مفید ہے اور دنیاوی طور پر بھی ہمارے لیے مفید ہے. دنیا کی جو کامیابی ہے اس کے اندر بھی ضبط نفس کا، سیلف کنٹرول کا بڑا عمل دخل ہے. اس کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے یہ ضبط نفس. اور دینی کامیابی میں تو ضبط نفس بعض اوقات مفید نہیں، بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں، ماہ رمضان پہ غور کریں کہ رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے کہ سحری سے لے کر افطاری تک، طلوع فجر سے غروب آفتاب تک ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہیں عام دنوں میں، چونکہ مخصوص یہ 30 دن اس ٹینیور میں اللہ نے ہمارے لیے حرام کر دیے ہیں، ممنوع کر دیے ہیں. تو ہم 30 دن میں، دنوں کے اندر، دن کی بات ہو رہی ہے، رات کی نہیں، دن میں ہم کھانے پینے اور ازدواجی تعلقات سے بچتے ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے حلال ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جب ہم 30 دن تک صرف یہ لحاظ کر کے کہ اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے، ہمارے رب نے، ہمارے خالق نے، ہمارے رزاق نے، ہمارے مالک نے، ہمارے محبوب نے ہمیں منع کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کام سے بچنا ہے. تو جب 30 دن کے اندر، پورے 30 دن، کم ٹینیور نہیں ہے یہ، پورے 30 دن بندہ عام دنوں کی جو حلال چیزیں ہیں بندہ وہ ترک کر دیتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان کے بعد جو حرام چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمارے اوپر ویسی حرام کی ہیں تو وہ ہم اس رمضان کی اس ریاضت کی برکت سے ہم وہ چھوڑ دیں کہ ضبط نفس ہمارا اس حد تک چلا جائے کہ جب حلال ہم چھوڑ رہے ہیں تو حرام کیوں نہیں چھوڑ رہے؟ یعنی شدید پیاس لگ رہی ہے مطلب پانی نہیں پی رہا. اس میں یہ بھی ہے قبلہ مفتی صاحب کہ آپ ایک شخص کو بڑا گناہگار بھی ہو، دین سے دور بھی ہو، روزہ رکھا ہوا ہے، آپ اس کو اکیلے روم میں لے جائیں کہ پانی پی لے، کبھی نہیں پیے گا. کبھی نہیں پیے گا. بالکل خلوت میں بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. بالکل. یعنی گناہگار سے گناہگار آدمی بھی اس ماہ رمضان میں اس کا اللہ پہ یقین، اللہ پہ ایمان اتنا پختہ ہے اور اس رمضان کو وہ اتنا مقدس سمجھتا ہے کہ اس حکم کی خلاف ورزی کو وہ کسی آن کے لیے راضی نہیں ہے، تیار نہیں ہوتا. اسے کچھ دے بھی دیا جائے پھر بھی اس کے لیے راضی نہیں ہوتا. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اس کی برکت سے وہ آگے بھی حرام بھی چھوڑ دے، حرام سے بچے. جو باہر طور حرام ہے، جو باہر طور، جو ہر وقت حرام ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان ہو وہ حرام ہے. چاہے وہ شے خود حرام ہو، اس کا کھانا پینا حرام ہو، چاہے اس کا جو ذریعہ ہے، جو سورس ہے، جس ذریعے سے آپ نے حاصل کی ہے، انفیئر مینز جو ہے، وہ ناجائز ذرائع، سود ہے، رشوت ہے، فریب ہے، دھوکہ دہی، کسی کو دھوکہ دے کے لینا. شراب تو خود ہے ہی نفس سے حرام ہے. میں نے کہا ایک ذرائع، میں کہنا جو چیز حرام ہے وہ تو ہے ہی ہے نا، جیسے شراب ہے، خنزیر ہے، یہ چیزیں تو حرام ہے، مردار ہے، ان سے تو بچنا ہی بچنا ہے. لیکن ان کے علاوہ جو حرام ذرائع سے حاصل کی ہوئی چیز ہے اس سے بھی بچنا ہے. حرام ذرائع نہیں اختیار کرنے، سود سے بچیں، رشوت سے بچیں، دھوکہ دہی سے بچیں، فریب سے بچیں. جو بیع و شراء ہم کرتے ہیں اس کے اندر جو معاملات ہیں، کتنی ایسی صورتیں ہیں کہ اس کے اندر ہماری بیع فاسد ہو جاتی ہے، کتنی ایسی صورتیں ہماری بیع باطل ہو جاتی ہے، لیکن شرعی علم نہ ہونے کی وجہ سے ہم وہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں، ہماری مارکیٹ میں وہاں رائج ہوتی ہیں. تو خاص طور پر جو ہمارے تاجر بھائی ہیں انہیں بھی علم سیکھنا چاہیے کہ ہر وہ مسلمان کہ جس کا جس چیز کے ساتھ تعلق ہو اس چیز سے متعلقہ شرعی مسائل سیکھنا اس پہ فرض ہے، کیونکہ اگر نہیں سیکھے گا تو وہ اس میں حرام سے نہیں بچ پائے گا. تو بیع و شراء جو ہے، جو خرید و فروخت ہے، جو مسلمان یہ کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ سیکھنا فرض ہیں، جس سے اسے پتہ چلے کہ بھئی ان صورتوں میں بیع فاسد ہو جاتی ہے، ان صورتوں میں بیع باطل ہو جاتی ہے، ان صورتوں میں جو ہے یہ جو معاملہ ہمارا ہے یہ سود میں چلا جاتا ہے، ان صورتوں میں جو یہ ہمارا معاملہ جو ہم ایگریمنٹ کر رہے ہیں یہ قمار میں، جوئے میں چلا جاتا ہے، ان صورتوں میں جو ہم معاملہ کر رہے ہیں یہ غرر میں چلا جاتا ہے، انسرٹینٹی میں. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ناجائز ہیں. کن صورتوں میں ہمارا معاملہ غبن فاحش میں چلا جاتا ہے. غبن یسیر تو خیر گنجائش ہے، لیکن غبن فاحش کی، غبن کثیر کی گنجائش نہیں ہے. تو یہ ساری چیزوں کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے. تو اس ماہ رمضان نے جو ہمیں ضبط نفس سکھایا ہے تو اس ضبط نفس کی ٹریننگ کی بدولت آگے ہم جو ہے وہ حرام سے بچیں، نفس حرام سے بھی بچیں، حرام ذرائع سے بھی بچیں اور علم بھی حاصل کریں. اور دیکھیں ویسے نفس ہمارا جو ہے نا وہ اصل میں لذت پسند کرتا ہے،
लज्जत को पसंद करता है और मशक्कत को नापसंद करता है, मशक्कत से भागता है। और गुनाह उम्मन बंदा करता क्यों है और नेकी से भागता क्यों है? गुनाह आमतौर पर बंदा करता इसी लज्जत के लिए, और नेकी के अंदर उसे मशक्कत महसूस होती है। तो मैं कहता हूँ एक बुजुर्ग ने बड़ी प्यारी बात की थी कि जो है वो बंदा इस पे गौर कर ले गुनाह करते हुए कि ये गुनाह जो है इसकी जो लज्जत है ये आर्जी है, थोड़ी देर के लिए ये लज्जत ज़ायल हो जाएगी लेकिन ये गुनाह बाकी रह जाएगा। और इसकी वजह से जो सज़ा है वो सज़ा भी बहुत बड़ी है, तवील सज़ा होगी। और जो नेकी है बंदा ये देखता है मशक्कत है, बंदा इसको देखे कि ये मशक्कत आर्जी है, ये मशक्कत जो है ख़त्म हो जाएगी लेकिन वो जो नेकी है वो बाकी रहेगी। उस नेकी का जो सवाब है, जो उसका बदला है, जो जज़ा है वो दायमी है, वो इटरनल है। तो बंदा उस पर गौर करे और करे। खुद हुजूर जाने आलम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत है, बड़ी मशहूर हदीस है, सही हदीस है, हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवाति व हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह, कि दोज़ख को शहवात से, ख्वाहिशात के साथ ढांप दिया गया है और जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों के साथ ढांप दिया गया है। यानी बंदा अगर नफसानी ख्वाहिशात पे अमल करेगा तो उस नफसानी ख्वाहिशात पर अमल उसे ये दोज़ख में ले जाएगा। और बंदा अगर नफ्स पे गिरां चीज़ें जो है, जो नापसंद चीज़ें हैं, नफ्स को रियाजत इबादत जो है, रियाजत इबादत, नफ्स उस तरफ नहीं आता, नफ्स गिरां गुजरता है उसको। तो अगर गालिब पर तबीयत इधर नहीं आती, गालिब का काबे किस मुंह से जाओगे, गालिब शर्म तुमको मगर नहीं आती। और रियाजत के हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने भी कहा ना, रियाजत के यही दिन हैं, बुढ़ापे में कहाँ हिम्मत, जो करना है अब कर लो, अभी नूरी जमा तुम, दर जवानी तौबा करदन, शेवाए पैगम्बरीस्त वक्त पीरी गुर्ग मी शवत परहेजगार, कि बुढ़ापे में तो जो भेड़िया है वो भी परहेजगार बन जाता है, असल जो तौबा है वो जवानी के पूरे जोर पर हो। तो ये जो माह रमज़ान है इसके अंदर हम ज़ब्ते नफ्स की जो सबसे बड़ी चीज़ है इसको मलूज़ रखते हुए आगे भी हम गुनाहों से बचें और नेकियों पर इस्तिकामत हासिल करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे रोज़े, हमारी इबादतें कबूल फरमाए और इसमें जो गलतियाँ, कोताहियाँ, खामियाँ हुई अल्लाह उनसे दरगुदर फरमाए और इसके सदके तो फ़ैल अल्लाह तबारक व तआला हमें अगली ज़िंदगी में भी नेकियों पर इस्तिकामत अता फरमाए और गुनाहों से बचाए। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्लामा शर्जील अहमद खान साहब, हुजूर जाने आलम, ये जब कहते हैं मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये लफ्ज़, हुजूर जाने आलम, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर लोग ये जान लें कि रमज़ान क्या है तो ये वो लोग ये तलब करें और ये उनकी ख्वाहिश करें कि पूरा साल रमज़ान ही रमज़ान रहे, बस हर दिन रोज़े का दिन हो, हर दिन रमज़ान का दिन हो। क्या इसमें हिकमत पोशीद है? जी सलमान भाई, बहुत खूबसूरत इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मुफ्ती साहब ने बहुत उम्दा गुफ्तगू फरमाई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाए अपनी बारगाह में, माशाल्लाह। अच्छा, शुरू में बस इब्तिदा में एक और शख्सियत को एक्नॉलेज करना चाहूँगा जो बिल्कुल उस वक्त जहन में मेरी बात नहीं रही, जिनकी सरपरस्ती और रहनुमाई के सबब से आपके सामने मैं आज यहाँ गुफ्तगू कर रहा हूँ। मुफ्ती आमिर साहब मद्दज़िलुल्लाह, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए, हमेशा सरपरस्ती फरमाते हैं, इस तरह मुफ्ती साहब फरमाते हैं, मुफ्ती आमिर साहब भी फरमाते हैं, रहनुमाई भी फरमाते हैं माशाल्लाह, क्योंकि सीनियर है बहुत, कंटेंट पे बहुत मेहनत करते हैं। पूरी डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो माइंड क्रिएट होता है वो उनके वसीले से हो जाता है। एक तो क्रिएटिव आदमी है, दूसरा जीनियस बहुत ज़्यादा, जी माशाल्लाह, मीडिया के तमाम तर मामलात को, उन नज़ाकतों को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं मुफ्ती आमिर साहब, बिलाशुबा कोई शक नहीं, सर लॉजिकल गुफ्तगू माशाल्लाह। अल्लाह ताला करम फरमाए और उनकी तमाम ख्वाहिशों को कबूल फरमाए, आमीन। देखें, इमाम बैहक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने शुअबुल ईमान में इस हदीस को नकल किया कि सरकार दो आलम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, लौ यालमुल इबादु मा रमदान लतमन्नत उम्मती अन यकून सनत कुल्लहा, कि अगर लोग बंदगाने खुदा ये जान लेते कि रमज़ान की हकीकत क्या है, रमज़ान है क्या, तो मेरी उम्मत ये तमन्ना करती कि पूरा साल रमज़ान हो। अब आप ये देखें कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के फरामीन की रोशनी में और कुरान करीम की रोशनी में रमज़ान की जो रियलिटी हमारे सामने आई वो क्या है कि वो महीना है जिसमें रब्बे करीम की रहमत बरसती है, मुसलसल बरसती है, बख्शिश के परवाने अता होते हैं, जहन्नम से लोगों को आज़ाद किया जाता है, शयातीन को जकड़ दिया जाता है। एक नेक अमल, नफल अमल है, नेक अमल है, वो एक फ़र्ज़ के बराबर सवाब उस पर मिलता है और एक फ़र्ज़ अदा करें तो 70 फ़राइज़ के बराबर सवाब मिलता है। फिर बंदा मोमिन के रिस्क में कुशादगी की जाती है। फिर यही महीना जिसके अंदर एक ऐसी शब मौजूद है जो 1000 महीनों से बेहतर है। तो अब आप जरा सोचें, 1000 महीनों की रियाजतें एक शब में मिले, अल्लाहु अकबर। अब आप जरा सोचें कि क्या हमारी ख्वाहिश ना होगी कि पूरे साल रब की रहमत बरसे,
صحیح بات۔ پورے سال بخشش کے پروانے ملیں، ہر دن جہنم سے آزادی ملے، ہائے ہائے۔ اور روزانہ بندہ مومن کے رزق میں کشادگی ہو، صحیح بات۔ روزانہ کی کیفیت یہ ہو کہ شیاطین کو جکڑ کر رکھا جائے روزانہ، اور ہر شب قدر ہو، کون نہیں چاہے گا یہ؟ صحیح بات۔ تو میں تو یہ عرض کروں گا سلمان بھائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں جتنی حقیقت ہم نے سمجھ لی، اس کو دیکھ کر ہی دل کرتا ہے کہ پورا سال رمضان ہو، تو جو نہ سمجھ سکے اگر اسے سمجھ لیا، ان رموز و اسرار کو جان لیا، تو پھر کیا کیفیت ہوگی؟ صحیح بات، تو بالکل۔ یہ بات ہے کہ جتنا ہمیں آقا نے سمجھا دیا وہ بھی اتنا ہے کہ اس پر بھی دل یہی کرے گا کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ صحیح بات، کیا بات، وہ آپ کی والی بات صحیح، ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے، بہت ماشاءاللہ مختصر اور پر اثر۔ علامہ شرجیل احمد خان صاحب اللہ خوش رکھے۔ ناظرین ایک بریک ہے، اور بریک کے بعد انشاءاللہ آپ کی لائیو ٹیلی فون کالز ہوں گی، ان کے فقہی سوالات کے جوابات دیں گے آج مفتی سہیل رضا امجدی صاحب، مفتی احسن نوید نیازی صاحب، اور کچھ سوالات میں انشاءاللہ ہم علامہ شرجیل احمد خان صاحب سے بھی رہنمائی لیتے ہیں بریک کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، لائیو ٹیلی فون کالز کا سیگمنٹ ہے، آپ کیجئے سوالات، مفتیان اکرام دیں گے آپ کے سوالات کے جوابات۔ جی کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سلمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، خیر آپ بتائیے۔ سلمان بھائی، آپ کی تمام ٹیم کو میرا کوئی سوال نہیں ہے، آپ کی تمام ٹیم کو، اور میں نے تو آپ کے پروگرام کا نام محمدی بیڑا رکھا ہوا ہے۔ محمدی بیڑا، یہ واہ محمدی- ماشاء اللہ، ہاں جی ہاں جی، اچھا اور اس خوبصورت بیڑے نام۔ میں ہم تو یہ سوتر کی اٹی لے کر یہ خریداروں میں شامل جیسے ہوتے ہیں نا، اسے اس طرح ہم شامل ہو رہے ہیں۔ اللہ اور میں خوش رکھے ذاتی آج۔ پاک پتن شریف سے بول رہا ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ۔ تو آپ کو اس پروگرام کی نسبت سے، اور جی۔ ہمیں بھی اس پروگرام کی نسبت اللہ تعالیٰ ہماری بخشش عطا فرمائے، آمین۔ اور ہمارے اللہ حق میں بھی دعا کرنا۔ مفتی صاحب بھی دعا دے رہے ہیں آپ کو، خوش رہیں آپ، خوش رہیں، آپ نے بہت اچھی بات کی، محمدی بیڑا، کیا بات، سبحان اللہ۔ اچھا جی ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی آپ کی آواز میں ماشاءاللہ وہ ایکو آ رہا ہے، کیا سوال ہے آپ کا؟ جی اسماعیل بھائی بند کر دیا ایکو؟ جی کیا سوال ہے آپ کا بھائی؟ السلام علیکم۔ اچھا اب کم آیا ایکو اسماعیل بھائی، اب کم آیا ایکو، تھوڑا اگر اس کو بڑھا دیں مزید تو آسانی ہو جائے گی سننے۔ اچھا تو وہ ہینڈل نہیں ہو رہا، وہ آڈیو انجینئر نماز پڑھنے چلے گئے، وہ غلطی ہو گئی، چلے کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے۔ ان کی بات آپ خود ہی سن لیں فون پہ ایکو کے ساتھ، پھر ہمیں بغیر ایکو کے بتا دیں۔ جی السلام علیکم۔ سلمان بھائی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں بول رہا ہوں، کیا سوال ہے؟ اچھا بس میرا سوال تو نہیں ہے، بس مجھے تعریف کرنی تھی۔ پورا رمضان ہم نے کیو ٹی وی کے ساتھ گزارا ہے، ساری ٹرانسمیشن بہت زبردست تھی، بہت اچھی تھی، بہت سارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے بہت اچھی ہماری رہنمائی کی، اور ہمارا رمضان بہت اچھا گزرا۔ شکر اللہ اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے۔ آپ خاص طور پہ میری بہن خاص طور پہ دعا دیجیے گا حاجی عبدالرؤف صاحب کو، کہ جنہوں نے ان حالات میں بھی اے آر وائی کیو ٹی وی کی الحمدللہ نشریات کو پورے ٹرانسپیرنسی کے ساتھ الحمدللہ الیکٹرانک میڈیا پہ نشر کیا۔ اور ماشاءاللہ آپ کی جتنی بھی ٹیم، جتنے بھی لوگ آپ یہاں لا کے بٹھاتے ہیں نا، وہ سننے کے قابل ہوتے ہیں، مزہ آتا ہے۔ شکر ہے اللہ کا، یہ اللہ کا احسان ہے، اور ان حضرات کا ظرف ہے، مہربانی ہے کہ اپنی مصروف، بہت زیادہ مصروف لوگ ہیں رمضان میں، تو اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ہم بھی کان پکڑ لیتے ہیں کس طرح پتہ ہی نہیں چلا روزے گزرے کیسے، مطلب اتنا اچھا ٹائم گزرا نا کیو ٹی وی کے ساتھ۔ دیکھیں یہ اللہ نے کرم کر دیا میری بہن، بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ کالر اور اللہ سلامت رکھے، اور آپ بہت اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا پروگرام کرتے ہیں آپ۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ نیکسٹ کالر کی طرف مصعب جائیں گے۔ آج کالرز بھی ماشاءاللہ ہماری اس گیدرنگ کا حصہ ہیں، جو ہم نے باتیں شروع، اس کا مطلب آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کا پروگرام شروع سے دیکھا جا رہا ہوتا ہے، بغور دیکھا جا رہا ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں کیا موضوع چل رہا ہے، سوالات ویسے کرتے ہیں، جو بات چل رہی ہے اس سے متعلق۔ یہ ہمارے ویور ہیں جو ہٹتے ہی نہیں ہیں الحمدللہ کیو ٹی وی سے، اللہ ان سب کو خوش رکھے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ کالر ہیں جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب۔ سلمان بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ جی، کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے۔ سلمان بھائی سرگودا سے بول رہا ہوں جی، کیا سوال ہے؟ آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد ہے۔ اچھا، اور اس بات کی کہ پوری ٹرانسمیشن آپ کی ہم نے سنی ہے، صحیح ہے، اور بہت سیکھا ہے، بہت پڑھا ہے، اچھا تو میری طرف سے آپ کی پوری ٹیم کو ایڈوانس عید مبارک ہو۔ جزاک اللہ، آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک ہو۔ وہ سب مجھے لگتا ہے آج کالرز جو ہے وہ ایکٹیو چل رہے ہیں، اور وہ جو ہے نا آپ کو خوشیوں کا لین بہرحال فیڈ بیک ہے، ٹھیک ہے، فیڈ بیک اپنی جگہ، اور سوال کرنا چاہیں تو کوئی بھی شرعی سوال، کوئی بھی فقہی سوال آپ کر سکتے ہیں۔ اب پورے مہینے جو سوالات کے جواب سوالات کیے تو ہو گئے میرا خیال جواب ہے نا، اتنا تو حق آپ کا بھی بنتا ہے اور ان کا بھی، کہ اب جو ہے وہ تھوڑا آپ کو ریلیکس بھی کیا آج ویورز کا حق ہے، آج ویورز ٹھیک ہے۔
بالکل آج کی شام ہمارے ناظرین کے نام ہمیں کالز کریں, سوال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, شرعی سوال, فقہی سوال, سیگمنٹ تو بیسیکلی آج بھی وہی ہے, لیکن اگر آپ کوئی خوشیوں کا لین دین ہے, آج کا ہم یہ جو سیگمنٹ ہے سارا مفتی صاحب نے حکم فرما دیا, اور بہت اچھی بات کہی کہ ویورز کے نام کرتے ہیں ہمارے ناظرین نے, جس محبت آپ کی وجہ سے نشریات سجتی ہے نا, آپ لوگ نہ ہوں تو نشریات کیوں سجے. بہرحال ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی روزے اگر رہ جائے تو ان کا فدیہ کتنا بنتا ہے یہ بتا دیں. روزے اگر نہ رکھیں, اچھا کیوں نہ رکھیں, مطلب بیماری کی وجہ سے؟ بس امی بیمار تھی نا, مجبوری تھی, ان کو لے کے گئے کراچی کا سفر کی 8 روزے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں تو ان کا کوئی طریقہ بتا دیں, مہربانی ہوگی. ٹھیک ہے بالکل کرتے ہیں. ایک اور کالر. جی السلام علیکم. ہاں جی وعلیکم السلام. جی کیا سوال ہے آپ؟ ہاں جی سوال تو نہیں ہے لیکن تعریف کرنی تھی بہت زیادہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ خوشیاں دے, اتنا زیادہ اچھا پروگرام دکھایا ہے آپ نے, اور رحمت شہر دکھایا ہے. جزاک اللہ. اور رحمت شہر کے قاری صاحب, مفتی صاحب سارے بہت اچھے لوگ ہیں. اللہ خوش رکھے میری بہن, یہ واقعتاً بہت اچھے لوگ ہیں. دیکھیں آپ لوگ تو دور رہ کے مطلب بتا رہے ہیں نا, ہم نے ان کے پاس رہ کے دیکھا ہے, یہ بہت اچھے لوگ ہیں اور اللہ نے ایسے اچھوں کی صحبت سے ہمیں سرفراز کیا ہے. ایک اور کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا سوال؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بہت زیادہ وسوسے آ رہے تھے, جس وجہ سے بہت پریشان رہتی تھی. اچھا. تو وہ پھر پریشان رہنے کی وجہ سے اب وہ دماغ سے میری باتیں ہی نہیں نکلتی, تو کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وہ منہ سے بھی نکل جاتی. اچھا کیا منہ سے نکل جاتی ہیں؟ وہ وسوسے جو ہے نا وہ کئی دفعہ منہ سے بھی نکل جاتے پریشانی کی وجہ سے. ٹھیک ہے چلیں, ٹھیک بالکل ٹھیک ہے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عبد الرحمان بات کر رہا ہوں جھنگ سے. عبد الرحمان بھائی جھنگ سے, جی کیا فرمائیں؟ جی میرے چند سوال تھے. پوچھئے. میں آڈیٹر ہوں, تو ہم آڈٹ کرنے جاتے ہیں تو وہاں پہ اکثر اوقات ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے, تو وہ پھر گھر آ کے ہمیں قصر ادا کرنی پڑے گی, قضا یا پوری؟ کہاں جاتے ہیں آڈٹ کرنے؟ مختلف شہروں میں جاتے ہیں نا. صحیح ہے, شہر در شہر آپ کا سفر رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ایک اور سوال تھا کہ یہ جو اکثر مسئلہ بیان کیا جاتا ہے علماء کرام کی طرف سے کہ ایک چیز عوام میں مقبول ہو جائے تو اس کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, تو یہ اس کے بارے میں بتا دیں. کوئی چیز عوام میں مقبول ہو جائے, کوئی صحیح چیز ہو تو اس کے جواز کا فتویٰ دیا. صحیح چیز کا ہی ظاہر ہے مقبول ہونے پر بھائی جواز کا فتویٰ ہوتا ہے, غلط چیز کا تو مفتیان کرام پہلے روزے سے کنڈیم کر. ٹھیک ہے بتائیں گے. دوسرا ایک اور سوال یہ ہے کہ تفسیر جو ہوتی ہے اس میں اکثر اوقات ایک آیت کے ایک سے زیادہ قوال بیان کیے جاتے ہیں. صحیح. تو اس کا بتا دیں کہ اس پہ کس پر عمل کیا جائے, کون سے قول پہ عمل کیا جائے؟ صحیح بالکل صحیح. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھائی سعید احمد بات کر رہا ہوں ایک بار اور انڈیا سے. ماشاءاللہ. بنگلور سے. کیا سوال ہے آپ کا سعید احمد؟ سب سے پہلے آپ سب کو آنے والی عید مبارک. آپ کو بھی مبارک. میرے 2 سوال ہیں. ایک یہ ہے صدقہ فطر کے بارے میں. صحیح. اگر صدقہ فطر ہم لوگ کھجور یا کشمش دیں, صحیح, تو کیا کھجور پینٹ کھجور کچے کھجور کا حساب لینا چاہیے یا سوکھے کھجور کا؟ کون سی کھجور کا؟ کھجور کھجور میں 2 قسم کے آتے ہیں, ایک سوکھے کھجور آتے ہیں. اچھا ایک سوکھی کھجور ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہم جو افطار کے لیے کھاتے ہیں اس کی قیمتیں الگ الگ ہیں. وہ تو بہت مہنگا ہوتا ہے حضرت. اچھا خیر ٹھیک ہے بتائیں گے. اچھا اور کیا سوال ہے؟ اور کیا سوال ہے؟ تو اگر اس اماؤنٹ کو فطرے کی ایک فطرے کو کیا ہم 2 لوگوں میں تقسیم کر کے دے سکتے ہیں؟ ایک فطرہ 2 لوگوں میں تقسیم کر کے. اچھا ٹھیک ہے. اگر اور کوئی بات ہے؟ ایک اور بتائیں آپ ہندوستان سے چلے اتنا تو آپ کا عید کی نماز. ہاں ہم کیا گھر میں آنگن جو ہوتا ہے آنگن میں پڑھ سکتے ہیں کیا؟ ہمارے 4-5 لوگ اگر ہیں خاندان کے بچے مرد آدمی. ٹھیک ہے بالکل ٹھیک ہے بتائیں گے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جی نیکسٹ کالر. اور کیا رہ گیا؟ کچھ رہ گیا تھا آپ کے ذریعے سے. جی ہلو. جی آپ کے ذریعے سے میں ہندوستان کی بھارت کی گورنمنٹ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس ماہ رمضان میں چاہے کورونا ہو یا کووڈ ہو, جس لحاظ سے بھی انہوں نے کرفیو لگا کے ہم لوگوں کو عبادت کا بہت اچھا موقع دیا ہے. کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی عبادت نہیں کرتے. صحیح ہے. ایک ریاست کے باشندے کو مفتی صاحب ظاہر ہے اس پہ لازم ہوتا ہے
کہ اپنی ریاست سے محبت بھی کرے اور اس محبت کا اظہار بھی کرے. بہرحال وہ فرما رہے تھے سعید صاحب. اچھا ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا سوال ہے آپ کا؟ کیسے سر جی؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے؟ میں ٹھیک ہوں. آپ ٹھیک ہیں خیریت سے؟ کیا سوال؟ بالکل اچھے. کیا سوال ہے بھائی؟ ٹی وی کو تو نہیں دیکھیں یار, بڑا ٹائم ضائع ہوتا ہے اس میں. اوکے ہاں میرا کویشچن عید الفطر کے حوالے سے ہے. کس کے حوالے سے؟ یہ ٹی وی دیکھتے رہیں گے آپ, دوسرے کالر کو دے دیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کون؟ میرا نام اطہر ہے. میں یو اے ای سے بات کر رہا ہوں. کیا سوال ہے؟ سب سے پہلے تو آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارکباد کہ آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا کہ علم دین سیکھ سکیں, اور ان علماء اکرام کا خصوصیت کے ساتھ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب جو بڑی باقاعدگی سے سارے پروگرام میں تشریف لائے اور بڑے اچھے جوابات دیے. بقیہ تمام علماء اکرام بھی جو وقتاً فوقتاً تشریف لاتے رہے, اللہ تعالیٰ ان سب کے درجات بلند فرمائے اور علم میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ایک ذاتی سا سوال ہے, اگر مفتی صاحب جواب دینا چاہیں کہ یہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے یہ امجدی جو نام میں شامل ہے تو کیا اس کا تعلق ان کی کوئی نسبت دارالعلوم امجدیہ سے ہے؟ اگر دارالعلوم امجدیہ سے ہے تو کن شیخ الحدیث سے حضرت نے پڑھا ہے؟ یہ ذاتی سا سوال ہے, اگر مناسب سمجھے. آپ ایسا کریں, بات سنیں, یہ جو ہے نا اس سوال کا جواب آپ ابھی لے لیں. جی مفتی صاحب بتائیں ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میرے بھائی کا بہت شکریہ. جی بات یہ کہ کراچی میں مرکزی ادارہ اہل سنت ہے دارالعلوم امجدیہ, اور یہ حکیم الامت مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مصنف بہار شریعت ہیں ان کے نام سے ہے. تو چونکہ میرا تعلق وہیں سے, میں نے وہیں سے پڑھا, تو اساتذہ نے میرے نام کے آگے خود امجدی لگایا جو آج تک لگا رہا ہے. واہ ماشاءاللہ. اور شیخ الحدیث صاحب جو میں نے تعلیم حاصل کی, شیخ الحدیث افتخار احمد قادری صاحب سے کچھ تعلیم حاصل کی جن کا وصال شریف ہو چکا ہے مدینہ شریف میں, اور دوسرا شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا مفتی اسماعیل رضوی صاحب, وہ میرے استاد شیخ الحدیث ہیں, ان سے ہم نے پڑھا ہے. صاحب آپ نے بیرون ملک بھی تعلیم کے لیے سفر کیا ہے؟ خلیجی ریاستوں میں پڑھنے کے لیے گئے ہیں؟ 2001 میں جو ہے وہ عراق گیا تھا, اور وہاں پر 1 سال پھر الحمدللہ پڑھا میں نے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. جو ان سبجیکٹس کی جتنے بھی سبجیکٹ ہے ان کی اسپیشلائزیشن کرنے کے لیے تخصص جسے کہتے ہیں نا آپ لوگ. ٹھیک ہے ناظرین کرام, ایک بریک کے بعد مزید آپ کے کچھ سوالات اور پھر علماء کرام دیں گے جوابات. خزینہ شان رمضان, اللہ کی رحمتوں کا خزینہ شان رمضان, بخشش و مغفرت کا, بخشش و مغفرت کا سفینہ شان رمضان.